बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान के बिहाफ पर आज बड़ी अहम कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तोशाखाना केस में जिसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सजा हुई, आज वो सिंगल बेंच पे अंडर ऑब्जेक्शन केस आज सुबह मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब के पास लगा और उसमें ऑब्जेक्शंस को रिमूव करना था। सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तकरीबन 3.5 माह से हमें इमरान खान साहब के वकालतनामे लेने में बहुत दुश्वारी है। जेल हकाम हमारे 12 राब्ते के बावजूद, मुख्तलिफ कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे उनको कांटेक्ट किया गया, मगर वो वकालतनामे नहीं दे रहे। सो जेल सुपरिटेंडेंट साहब का ये जो इकदाम है ऑफ नॉट फर्निशिंग अस एंड नॉट प्रोवाइडिंग अस द पावर ऑफ अटॉर्नीज टू फाइट द लीगल बैटल, ये बहुत अलार्मिंग बात है। जेल सुपरिटेंडेंट साहब के खिलाफ पहले भी काफी गिले शिकवे ऑलरेडी आपके नोटिस में है। इमरान खान साहब की जो हेल्थ का इशू है उसने प्राइमरी उन्होंने जो अपना मुल्जिम ठहराया है वो जेल सुपरिटेंडेंट है। सो आईजी प्रिजन से मैं आईजी प्रिजन साहब से मैं खिताब करते हुए मैं उन्हें कहूंगा कि वो अडयाला जेल में मामलात को देखें कि सुपरिटेंडेंट जेल अपनी ड्यूटीज में इतने रिवेंजफुल या इतना निगलेक्ट और इतना केयरलेस एटीट्यूड वो कैसे रख सकते हैं कि वो हमें 3 महीनों में वकालतनामे भी ना दें। सो आज वो ऑब्जेक्शंस तो रिमूव हो गए। इमरान खान साहब की अपील जो है अब उसको रेगुलर नंबर लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास पुराना वकालतनामा था। हमने उन्हीं पुराने वकालतनामों पे हमने अपनी अपील्स दायर की और टाइम के अंदर अपील्स दायर हुई। 9 दिन के अंदर अपील दायर हो गई। 30 दिन का टाइम होता है। जो सबसे अहम बात और सबसे अहम हियरिंग हुई है वो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में हुई और अल-कादिर ट्रस्ट का केस था। अल-कादिर ट्रस्ट में अफसोस की बात यह है कि आज 5 महीने और 15 दिन के बाद ये हियरिंग फिक्स हुई और इन 5 महीने 15 दिन में बेशुमार मरतबा हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस फर्निश की, बेशुमार मरतबा चीफ साहब से राब्ता, उनके अमले से राब्ता, फिक्सिंग ब्रांच से राब्ता, मगर कभी भी इन 5.5 महीनों में पिटिशन जो है वो उनकी फिक्स नहीं हुई। आज जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले मैंने ये बताना मुनासिब समझा कि इस वक्त जो अर्जेंसी है वो पिछली तमाम अर्जेंसी से बहुत ज्यादा है। नाउ दिस इज अ केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, जिसकी दरियाफ्त पर उन्होंने कहा ये एक्सट्रीम अर्जेंसी का केस कैसे बनता है। तो नंबर 1 फैक्टर जो इमरान खान साहब की आई कॉम्प्लिकेशन है, मैंने कहा कि वी हैव टू सेव द सेकेंड आई, और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और उनको रोज ट्रीटमेंट के लिए अडयाला से बाहर ले जाया जा रहा है। उनको जमानत, अगर जमानत के हकदार हैं तो उनको जमानत दें ताकि वो अपना ट्रीटमेंट खुद कराएं। कोई उनका ट्रीटमेंट ना कराए, वो अपना ट्रीटमेंट खुद जो बेहतर समझते हैं। एक शख्स को जमानत मिलती है, रिहाई मिलती है, बाहर आता है, अपनी पसंद का ट्रीटमेंट कराता है, ये उनका राइट है। दूसरी अर्जेंसी, एक खातून जो उनकी अहलिया बुशरा इमरान है, 1 साल से उनको सजा हुई हुई है, 7 साल की सजा है। 5 मरतबा वो पिटिशंस दायर कर चुकी हैं कि मेरा केस सुन लिया जाए। सो फीमेल्स के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर्स रखे गए हैं, हमेशा उनको स्पेशल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ओल्ड पर्सन्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनको वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। इनके केसेस को हमेशा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे इनको प्रायोरिटी पर सुना जाता है, मगर प्रायोरिटी तो है ही नहीं है। एक और उनको आगे एक ग्राउंड रखी कि रमजान के महीने में जो लोग जमानत के हकदार होते हैं उनको हमेशा अदालतें कहती हैं कि जाएं रोजे अपने घरों में रखें और जाएं ईद अगर आप फैमिली के साथ करने के हकदार हैं तो ये हम आपको ऑन प्रायोरिटी हम आपको भेज दें, आप जाकर ईद अपनी फैमिलीज के साथ करें। अफसोस की बात यह है कि आज इन तमाम ग्राउंड्स को एजिटेट करने के बावजूद और 12 रिक्वेस्ट करने के बावजूद मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि आज अगर 5.5 महीनों के बाद केस लगा है तो अर्ली हियरिंग लगी है, मेन केस लगा ही नहीं है, जमानतों के केसेस लगे ही नहीं है, तो अब अर्ली हियरिंग में आप हम अपने तमाम गिले शिकवे भूल जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, मंडे के लिए केस फिक्स फरमा दें, हम जो हमारा हक है हम मंडे को ले लें। तो जिस पर उन्होंने मंडे
کو ہماری ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی، بلکہ پورے ہفتے میں ہی ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی، اور اس سے اگلے ہفتے 14 مارچ جس میں بہت 11 مارچ میں بڑے دن ہیں، ابھی تو فروری چل رہا ہے. سو ایک ہی کیس چیف صاحب نے سنا 5 منٹ میں وہ کیس سن کے. ہمارے کیسز بھی 10-10 15-15 منٹ کے، اس سے زیادہ کے تو کیس ہی نہیں ہے، نہ ہم نے اس سے زیادہ ٹائم لینا ہے. سو اتنی لمبی ڈیٹ جو دینا ہے وہ فیملی کے لیے خاص طور پہ بہت ڈسٹربنگ ہے، بہت پرٹربنگ ہے، اسپیشلی ہیلتھ کے ایشو کو لیتے ہوئے. تو فیملی میرا خیال ہے اس پہ اپنا جو اوپینین ہے اور اپنے تاثرات کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں. حلیمہ آپا ہوتی آج 11 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے. جب اس چیف جسٹس کو پتہ ہے یہ کوئی مہربانی تو نہیں کر رہے، یہاں پہ کسی نے کہا جی مبارک کو ڈیٹ مل گئی ہے، یہاں پہ ہمیں اس چیز پہ لے آئے ہیں کہ ہمیں مبارکیاں دے رہے ہیں کہ شکر کریں کہ 13 مہینے کے بعد اس نے جج صاحب نے زحمت کی ہے سننے کی، اس کی ہمیں مبارکیاں مل رہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو یہاں لے آئے کہ جب انصاف اگر اس طرح پھینکا جائے آپ کی طرف اور ابھی انصاف نہیں ملا ہے، ہم اس کا شکر گزار ہوئیں گے. دیکھیں آج ابھی ہم پریس روم میں گئے تھے تو کل ہماری وہاں پریس کانفرنس تھی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ جی اوپر سے چیف جسٹس کا آرڈر آئے کہ کورٹ کے اندر میڈیا والے بالکل بات نہیں کر سکتے. یہ ذرا دنیا کو جا کر بتائیں کہ اس وقت آپ کا جو کورٹ ہے وہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ میں بن گیا ہے. پریس روم جو ہے آپ جہاں پہ جو پریس کا کمرہ ہے، میں نے پریس والوں کو یہ کہا، میں نے کہا فکر نہ کریں، ہم اپنے بھائی کے لیے بھی کھڑے ہیں، ہم عدلیہ عمران خان عدلیہ کے لیے بھی کھڑے ہیں، عمران خان آزادی صحافت کے لیے بھی کھڑے ہیں، عمران خان فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہیں. تو ہم بھی اسی طرح ہی آپ کے پریس روم میں جس طرح آپ کو بین لگا دیا گیا ہے، پریس فریڈم آف پریس آپ کے اسلام آباد کے چیف جسٹس نے ہی آپ کی ختم کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی فورم نہیں ہے کہیں جانے کے لیے کہ آپ جا کے کہیں بات کر سکیں. تو پریس فریڈم تو ہائی کورٹ میں آج ختم کر دی گئی ہے. پریس روم آپ کے لیے اب ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ میڈیا کی بات کسی سے کر نہیں سکیں گے. تو یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری کہ آپ اس کی اپنی فریڈم کے لیے بات کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عمران خان کی بات کریں، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. عمران خان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کی آنکھ ایک خراب ہے، اور اس کے اوپر جو رپورٹ یہ انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے اس کو چھوڑیں. یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی آنکھ خراب ہے، یہ کیوں انہوں نے 11 تاریخ کی تاریخ دی ہے، اور یہ بھی سننا شروع کرنا ہے. لیکن میرے سے آپ اگر لوگ تو امید رکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگلی دفعہ کیا ہوگا. اگلی دفعہ جج صاحب چلے جائیں گے حج کے اوپر، اس کے آگے جو ڈیٹ ہوئے گی ارجن عمرے پہ پہلے جائیں گے، عمرے پہ چلے جائیں گے. اس کے بعد اگلی ڈیٹ کے اوپر وہ جو پروسیکیوٹر اعتکاف میں بیٹھ جائے گا. یہ تو رمضان نکال دیں گے عمران خان کے لیے. یہاں سے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو بیل ہیئرنگ ہے یہ اس سے نہیں سن رہے، سلمان صفدر صاحب ہمیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہر ایک وجوہات ہے جس کے تحت ان کو بیل دینی چاہیے، بشرا بی بی اور عمران خان کو. لیکن یہ اگر 13 مہینے ڈیلے کر دیا ہے تو میں سلمان صفدر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ چیف جسٹس ابھی کیوں دیں گے عمران خان کو بیل. اب میں اس سے سوال پوچھ رہی ہوں. لیکن یہ ہم پریشر رکھیں گے، ہم اتنا پریشر رکھیں گے اس کورٹ کے اوپر. اگر یہ 11 تاریخ اس سے انہوں نے دی ہے کہ ان کو فکر تھی کہ ہم سارا دن آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے، ہم کل سے ہم نے کہا تھا ہم یہاں بیٹھیں گے، اس کے ڈر میں انہوں نے جلدی سے کیس لگا کے 11 کی ڈیٹ دے دیا تاکہ 2 ہفتے ان کو آرام سے گزر جائیں. لیکن اب ہمارا نیکسٹ سٹاپ کدھر ہے؟ سپریم کورٹ. ایک اپلیکیشن ابھی ڈالی گئی ہے کورٹ کے اندر جس کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں اپنی فیملی اور ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کی موجودگی میں اسپیشلسٹ ان کا پورا ڈائگنوسس، چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کریں. یہ اپلیکیشن میں وہاں چلا گیا ہے. اور اب ہمارا جو سارا فوکس ہے، یاد رکھیں ہمارے صرف 2 فوکس ہیں، ایک سپریم کورٹ، ہائی کورٹ. کیوں؟
کیونکہ ایک میں عمران خان کی 2 بیلیں ہیں اور بشرا بی بی کی، اور ایک میں عمران خان کے علاج کی ہم توقع رکھتے ہیں، اور یہ 2 فوکس ہیں۔ اور اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جج ہمیں دے دے ریلیف، لیکن جج نہیں دیتا تو ہم پورے پاکستان کو کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ ہم نے عمران خان کو کیسے ہسپتال میں ریلیف دینا ہے۔ یہ پاکستانیوں جو سارے ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں، لیکن اب لائرز کو سارے، میرے خیال میں ابھی کسی سے پوچھ رہی تھی پی ٹی آئی میں ماشاءاللہ جو الیکٹڈ لائرز ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈرز لائرز ہیں بے تحاشا ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ وہ خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہوں، سارے جو ہمارے ٹاپ لائرز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کر بیٹھ جائیں، جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ اور میرے کیسز لگوائیں۔ آج جج نے 11 تاریخ دے دی ہے، تو یہاں ہمارے پاس 11 تاریخ کا ٹائم ہے۔ اب اس کے درمیان ہم سارے جو ٹاپ لائرز ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو عہدیدار ہیں، سینیٹرز ہیں، ہم اب ان کو کہیں گے کہ وہ جا کے سپریم کورٹ میں بیٹھیں اور عمران خان کا جو علاج ہونا ہے، جو شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں علاج ہونا ہے، وہ انشور کریں کہ ڈیلے کے بغیر یہ ہو۔ اور اس کے لیے جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ لائر جو ٹاپ لائرز ہیں وہ کورٹ سے نہ اٹھیں جب تک کہ میرے کیسز نہیں لگتے، تو اس لیے یہ چیز اب سپریم کورٹ میں جا رہی ہے۔ اور اب میں چاہوں گی کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتا دیں کہ جو 16 تاریخ کو رپورٹ ڈالی گئی ہے سپریم کورٹ میں ان ڈاکٹروں نے، اب ڈاکٹر عظمیٰ بتائیں گے۔ پبلک انہوں نے کی ہے، جو آفیشیلی پبلک کی گئی ہے، وہ ایک بڑی انایڈیکویٹ اور ان پروفیشنل رپورٹ ہے۔ میں پہلے بتا چکی ہوں، اس کا کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے کمیٹی کچھ نہیں کیا، اور یہ بہت کنسرننگ ہے کیونکہ یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ خان صاحب کی صحت ہے، اور یہ فکر کی یہ بات ہے کہ جن اسپیشلسٹ نے لکھا ہے وہ کہیں غائب ہو گیا۔ وہ نظر جو ہمارے اسپیشلسٹ جو ان سے کانٹیکٹ میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں صرف ایک منیمم بات بتائی، اس کے بعد فون ان کے بند ہے، وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں، وہ کہیں ابڈکٹ ہو گئے، تو کچھ نہیں بتایا۔ سارے ڈاکٹرز بہت کنسرنڈ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ان کو مس لیڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے، جس کی بنا پر انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا 16 تاریخ کو، وہ ایک جرم ہے۔ اور ان ڈاکٹرز پہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں، یہ اور ان کو سامنے لایا جائے، پبلکلی آ کے ہمیں فرسٹ ہینڈ خود بتائیں کہ کیا نہیں، پہلے تو بتائیں ڈائگنوز کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ ڈائگنوسس کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ٹریٹمنٹ، وہ نہیں کہہ رہے، ایک ان پروفیشنل رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے، اور اب تو دوسری دفعہ تو بتایا کچھ نہیں ہے۔ وہ جب آپ دیکھیں نا، کوئی اسکین رپورٹ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ بہت ہمارے سارے ڈاکٹرز پریشان ہیں، اور وہ ہمیں بار بار پاکستان سے اور باہر سے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ بہت سیریس ہے۔ اور پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کے کرایا جا رہا ہے، یہ ڈیلے بھی جان بوجھ کے ہے۔ یہ ڈاکٹرز نے مس لیڈ کیا، ان کو جس نے بھی مس لیڈ کرنے کو کہا، میں ان ڈاکٹرز کو نہیں جانتی، سپریم کورٹ کو مس لیڈ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو ڈیلے کر دیا۔ میں پھر دوبارہ کہوں گی اور کہتی رہوں گی کہ عمران خان نے جو بار بار کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا کہ ان کو یہ ڈیلے سے ان کو جان بوجھ کے یہ ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ جیل میں ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ہمارے سے کیوں چھپایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کی بڑی پریشانی ہے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ امیڈیٹ پروسیڈنگز کی جائیں، پہلے ڈاکٹرز کے ساتھ اگینسٹ کی جائیں، اور پھر ان کو سامنے ہمارے لایا جائے کہ انہوں نے کیا ان کے ساتھ۔ اچھا سلمان صفدر صاحب، کچھ چیزیں ایک سیکنڈ دیکھیں، ابھی جو ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی تھی کہ جو 16 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ دی ہے ڈاکٹرز نے، وہ صرف اس لیے کی تھی
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया था कि मुझे बताओ कि तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है कि नहीं। वो रिपोर्ट इन्होंने उसके अंदर कोट किया है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने उनके साथ इत्तेफाक किया है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लिख के भेजा है उसने कहा है कि मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा है कि इन्होंने हमें पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, और उसने ये भी कहा है कि ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इमरान खान का इलाज किया है ये ट्रेंड नहीं है इस काम के अंदर। आप खुद उठ के जहाज़ों में बाहर चले जाते हैं, आप दुनिया में डॉक्टर ढूंढते फिरते हैं, और इमरान खान को एक स्पेशलिस्ट भी नहीं देख सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे तसल्ली बख्श है। मैं ये सारे जजेस से पूछूंगी जब ये जाएंगे पिम्स के अंदर, हम ये जजेस से और सारे पार्लियामेंटेरियन से पूछेंगे कि आप जाए ना इनके पास, अल्लाह से डरें। अगर इमरान खान के साथ आप ये तसल्ली बख्श कह रहे हैं ना, हम भी आप पे नजर रखेंगे कि आप किससे इलाज करवाते हो। हम आपको बताते हैं आप किन डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हो। इसलिए आइंदा आप इस किस्म की बात हमें कबूल नहीं है। इससे जो हमारी अंदर गई हुई है, जो पिटीशन डली है कल, हालांकि ये वाली पिटीशन हफ्ता पहले डल जानी चाहिए थी, 17 तक डल जानी चाहिए थी, जो जाके कल डली है। इसीलिए हम शोर मचा रहे हैं। हम सारे लॉयर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप जाकर फ्रंट फुट पे जाकर हमें नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपसे जो रिक्वेस्ट करेंगे ना, अब हम आपके मीडिया से करेंगे। अब मैं मीडिया से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ लॉयर से कि जो हमारे सारे लीडिंग लॉयर्स हैं, हामिद खान खोसा साहब जिन्होंने ये पिटीशन डाली है, अली जफर साहब, अली बुखारी साहब, सलमान राजा साहब और गौहर साहब, माशाल्लाह 6 हमारे लीडिंग लॉयर्स हैं, और मजीद बहुत लॉयर्स हैं। पीटीआई में तो माशाल्लाह लॉयर्स बहुत हैं। हम चाहेंगे कि आप सारे मौजूद हों, सुप्रीम कोर्ट से जाके डेट लें, इस पिटीशन की हियरिंग की डेट लें, और हम आपसे मतलब अपील करते हैं कि आप हर हालत में इंश्योर करें कि इमरान खान का जल्द से जल्द शिफा में लेके जाया जाए और उनका वहाँ पे इलाज किया जाए। और बाकी जो जैसे जो अगर ये नहीं करते हैं, फिर हम पीटीआई को कहेंगे कि देखें इमरान खान की, जैसे डॉक्टर उस्मा ने कहा है कि एक आंख का नुकसान हमें नहीं पता कितना हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय उसके जो मोहसिन नकवी बता रहा है और जो उनके डॉक्टरों ने दिया, जो कि हमारा स्पेशलिस्ट कह रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि हम तसल्ली बख्श हमने करार दिया। हम तो इन डॉक्टरों को समझते हैं ये ट्रेंड नहीं है। जो स्पेशलिस्ट जिसके नाम पे ये सारी गवाहियाँ जा रही हैं कि इन लोगों का स्पेशलिस्ट था, उसने ये भी कहा है कि ना ये डॉक्टर्स ट्रेंड लगते हैं, ना इन्होंने हमें पूरा प्रोसीजर समझाया है, ना हमें पता ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़बानी कलामी और रिपोर्टें कोई नहीं दिखाई गई। ये सोचे फ़ोन के ऊपर। मैं सारों को कहूँगी आइंदा आप भी लोग अपना इलाज जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आप भी जाके तसल्ली कर लेना जब कोई आपको फ़ोन पे आपको इलाज आपका बता देगा। इसलिए आप सब ने, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन नहीं एक्सेप्ट होती, तो अब हम कहेंगे लोगों को कि आपने अगर इमरान खान की ज़िंदगी बचानी है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे सकता, हम पूरे पाकिस्तान को, पूरी पार्टी को और पूरे पाकिस्तान से अब अपील करने लगे हैं कि हर हालत में आपका, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारा बड़ा कीमती भाई नहीं है, पाकिस्तान का एक लीडर है, पाकिस्तान का वो ये वो हस्ती है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखना है। अपने मुल्क के लिए कर लें, हम कह रहे हैं भाई के लिए ना करें, मुल्क के लिए करें। आप लोगों ने, सब ने बाहर आ जाना है। जो ये कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज, कल मैं कोर्ट में खड़ी थी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एटीसी कोर्ट में जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर खड़ा था ज़ीर शाह, उसने कहा, मैंने कहा आप डेट की बात हो रही थी, मैंने कहा ज़रा डेट अगली वाली दे दें, हम नहीं अभी आ सकते। उसने कहा जी मैं चाहूँगा कि आज आप जेल में चली जाएं, ये प्रोसिक्यूटर ने कहा। तो मैंने कहा याद रखें, पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हमें हक देता है। जब हम कॉल देते हैं पुरअमन एहतजाज की, जो इमरान खान ने दी थी, पुरअमन एहतजाज की कॉल थी, जब कोई उसको चैलेंज करेगा, प्रोसिक्यूटर हो जाए,
یا اس کے اوپر کوئی سزا دے جج، ان کے اوپر آئین کی خلاف ورزی کی کرمنل پروسیڈنگز بنتی ہیں. اور یہ احتجاج ایسے بھی کہہ چکے ہیں جو غلط سزائیں دے رہے ہیں ان کے اوپر بھی ججز کے اوپر بھی کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور لائسنس سسپینڈ ہونے چاہیے جو پروسیکیوٹر یہ کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں پرامن احتجاج ہمارا آئین حق دیتا ہے اس چیز کے اوپر. جب آئین ہمیں حق دے رہا ہے ہر پاکستانی کا یہ حق بنتا ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے عمران خان کی جو لیڈر ہے اس کی آنکھ بچانے کے لیے میں صرف کہہ رہی ہوں آپ باہر نکلیں گے. اب ایک میں بات کرنا چاہتی کا مسئلہ بتا رہے ہیں. میں آپ کو اپنے طور پہ بتا رہی ہوں یہ آنکھ انہوں نے خود جیل کے اندر ان کی خراب کی ہے. یہ اس کو چھپا اس لیے رہے کہ یہ کرنے والے یہ خود ہیں. انہوں نے جیل کے اندر ان کی آنکھ کے ساتھ ٹیکے لگائے ہیں جو بھی کیا کیونکہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کو جیلوں میں مار سکتے ہیں. یہ لوگوں کو جیلوں میں عمران خان کی آنکھ خود سے خراب نہیں ہوئی جیل والوں نے کیا. اس کو یہ چھپا رہے ہیں اور اس کو اور خراب کر رہے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں دوسری آنکھ پہ بھی خراب ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ تو پرامن بات کر رہی ہیں. میں تو پرامن کی بات ہی نہیں کرتی. میں سوچتی ہوں لوگوں کو نکل کے جلدی احتجاج کرنا چاہیے. یہ وقت لے رہے ہیں ان کو ٹائم چاہیے تاکہ آنکھ اور خراب ہو جائے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایسے بیٹھے رہیں گے. ان کا خیال ہے مجھے نہیں پتا پہلے لوگ جو قتل کر چکے ان کا کیا ہوا تھا. ہم بیٹھیں گے بھی نہیں اور ہم اس کا حساب بھی لیں گے اور اس کا بدلہ بھی لیں گے. یہ ہمیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر آنکھ خراب کی جائے تو آنکھ کا حساب لیا جاتا ہے. تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی. اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی آنکھیں بچ جائیں گی. پھر یہ لوگ اپنی آنکھیں پٹیاں باندھ کے نکلیں گے وہ اس کے اوپر کچھ چڑھا کے نکلیں گے لیکن ان کی آنکھیں پاکستان میں بھی نہیں بچیں گی اور باہر کی دنیا میں بھی نہیں بچیں گی. انہوں نے عمران خان کی جان بوجھ کے خراب کی ہے. جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی آنکھ خراب ہوئی ہے. ان کی آنکھ خراب نہیں تھی. ان کی آنکھیں ٹھیک تھی اور یہ اس کا علاج اس لیے نہیں کروا رہے کہ چاہتے ہیں کہ دوسری آنکھ پہ بھی اثر ہو جائے. یہ سب جھوٹ ہے اور اس کے اوپر ہم احتجاج کریں گے انشاءاللہ. اچھا سلمان صدر صاحب